آج تک کوئی ایسی چارج شیٹ نہیں، کوئی ایسی وہ وہ نارمل کورسپونڈنس میں کبھی کچھ ہوتا ہے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کریں ایٹسٹرا، بٹ نتھنگ ان پرٹیکولر کہ کوئی یعنی چارج شیٹ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ البتہ یہ تھی کہ زبانی ہم پہ بہت پریشر تھا، اور 3-4 ایسی چیزوں کے بارے میں پریشر تھا جس میں کہ صاف واضح تھا کہ اس میں کرپشن ہونی ہے یا ہو رہی ہے، اور اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم پہ پریشر تھا کہ آپ یہ کام کریں اور اس کام میں آپ روڑے نہ اٹکائیں۔ جب ہم نے واضح طور سے میں نے واضح طور سے کہہ دیا کہ یہ کام آپ کے نہیں ہو سکتے، تو اس کے بعد مجھے تھریٹس آنے شروع ہوئے۔ پہلے تھریٹس یہ تھے کہ آپ کے خلاف ہم مختلف ٹائپ سے کارروائی شروع کریں گے، کہیں پہ پی ایم انسپیکشن ٹیم، کہیں پہ نیب، کہیں پہ کوئی پارلیمنٹری کمیٹیز، جو پارلیمنٹری کمیٹی پی ٹی آئی کے لوگ جو چیئر کر رہے ہیں، سب نے کوئی نہ کوئی کارروائی ہمارے پاس ایسی فروئی کارروائی شروع کی، اور ویسے ہراسمنٹ، پیسے کاٹے گئے ایچ ای سی کے، سو ایک قسم کی ہراسمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن چارج شیٹ تو کوئی نہیں، دیر از نتھنگ آن دا ریکارڈ کہ جی آپ کو یہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو آپ پوری نہیں کر رہے، یا یہ ہونی چاہیے ایٹسٹرا۔ دیر آر 2 or 3 ایکسپیکٹیشن جس کو کہ میں کرپشن کی اس میں گردانتا ہوں۔ ایک یہ تھا کہ بہت زیادہ پریشر تھا پی ایم آفس کی طرف سے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونیورسٹی میں شروع کرائیں۔ وہ ہم نے یونیورسٹی سے بات شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ یونیورسٹیز کے پاس چونکہ زمینیں زیادہ ہیں، تو سرکاری یونیورسٹی کہ چونکہ ان کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، تو یہ ایک زمینوں پہ قبضہ کرنے کا پلان تھا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کریں تاکہ وہ آ کے ان کو وہ زمینیں ان پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کی جائیں تاکہ وہ کچھ بنائیں، خود بھی پیسے بنائیں اور کچھ یونیورسٹیز کو دیں ایٹسٹرا۔ ناؤ پارٹنرشپ کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن جو اس وقت صورتحال تھی اس میں اس چیز سے بہت خدشات تھے کہ اس سے کرپشن ہوگی اور یہ زمینیں غائب ہو جائیں گی یونیورسٹی کے ہاتھ سے۔ تو اور اگر دیں تو کیا پتا کہ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہو یا کسی اور کے لیے۔ تو ہم نے پھر یہ کہا، ہم نے پھر لکھ کے دیا کہ اس میں بہت یہ سیریس قسم کے مانیٹرنگ سسٹمز کی ضرورت ہے، وہ ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں، اور یہ ہمارا پلان ہے۔ وہ دن اور آج کا دن دوبارہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہم سے۔ جیسے ہی ہم نے کہا کہ اس کا مانیٹرنگ کریں گے، خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے روزانہ ہمیں کہ جی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ یونیورسٹی کی زمینوں پہ کچھ لوگوں کی نظر ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ اس میں۔ تو یہ کس ذریعے سے آپ تک بات پہنچائی جاتی تھی؟ کیا یہ سرکاری طور پر یا لوگ آتے تھے ملنے کے لیے اور کہتے تھے کہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو کہ اگر ایسا؟ نہیں، سرکاری طور پہ ہمیں کہا گیا کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں، اور جب یہ اور کئی یونیورسٹیز کے پاس ایسٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے۔ ناؤ یونیورسٹیز کے پاس ایسٹس بنیادی طور پہ زمین ہے جو کہ گورنمنٹ نے لینڈ گرانٹس دی ہوئی ہے یونیورسٹیز کو، تو اس پہ کافی زیادہ انٹرسٹ تھا، اور باہر سے بھی اور ملک کے اندر سے بھی جو کانٹریکٹرز وہ آتے تھے ہمارے پاس کہ جی آپ یہ کام شروع کریں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں ایٹسٹرا۔ ہمیں اس سے بہت خدشہ تھا کہ اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوگی، تو اس لیے ہم نے وہ ان گڈ فیتھ ہم نے کہا کہ جی یہ کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں اس ٹائپ کے ریسٹرکشنز بنانے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے کریں گے۔ اس کے بعد یہ اس چیز کی زیادہ چلیے یہ ایک بات ہوئی، اور سب سے بڑا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے کسی کے کہنے پہ ایک ٹاسک فورس بنائی آن سو کالڈ نالج اکانومی۔ اس میں عطاء الرحمان صاحب اس کے روح رواں تھے۔ ویسے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ نالج اکانومی ہے کیا۔ یہ نالج اکانومی ایک کانسیپٹ تھا، سن 2000 میں یہ بہت پاپولر تھا۔ چائنا کا 10th 5-year پلان نالج اکانومی کی بنیاد پہ بنا تھا۔ یہاں پہ لوگ وہ پرانی چیزوں کو پالش کر کے اور اس سے پیسے کمانے کے وہ کرتے ہیں، تو کچھ انہوں نے ایک یہ پروگرام دیا، اور بہت ہی شارٹی قسم کا پروگرام تھا۔
प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने कहा कि हमें 30 अरब रुपए चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने उनको प्रॉमिस किया मेरे सामने 30 बिलियन 30 अरब रुपए। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि जी हम क्या आपको 30 अरब रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने यारों दोस्तों से कहा कि भाई कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। उन्होंने जो टूटे फूटे प्रोजेक्ट बनाए वो इतने अच्छे, इतने बुरे थे, अच्छे नहीं थे, इतने बुरे थे कि वो अप्रूव नहीं हो पाए। और सन 2019-20 में इनके प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं थे। उस वक्त प्लानिंग कमीशन का फैसला था कि जो अप्रूव नहीं होगा प्रोजेक्ट उसको हम PSDP में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ऑन द लास्ट डे इनके तमाम प्रोजेक्ट्स को शामिल कर लिया गया। इस वक्त अगर हम मुल्क के फ्यूचर को देखें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो तालीम। ये जो तालीम की डिस्ट्रक्शन, और इस गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे तालीम की डिस्ट्रक्शन का बेड़ा उठाया है। पैसे काटे, ये करप्शन शुरू की तालीम में, ये पॉलिटिक्स शुरू की तालीम में। ये सब की सब चीज़ें जो है इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। रेगुलेटरी सिस्टम को जो हमने अभी बड़ी मुश्किल से उसकी फाउंडेशन बनाई थी उसको डिस्ट्रॉय किया था। ये जो है दिस इज़ नॉट अ डिस्ट्रक्शन, ये सिर्फ तालीम की डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये इस मुल्क की डिस्ट्रक्शन। इसका खमियाजा हम अगले 20 साल में भरेंगे। आप देख लेंगे कि आपके साथ वाले ममालिक ये यूरोप की लेवल पे पहुंच जाएंगे इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, और हम इसी जगह पे होंगे। ना हमारी सॉवरेंटी रहेगी और ना हमारे जो ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो हम उनको अचीव। बस नॉलेज सिटीज बनाते चले जाएंगे, लेकिन जो पहले काम इन्हें करना था वो तो किया नहीं। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, लेकिन कि हम ये दवा बनाएंगे, वो दवा बनाएंगे, यहाँ हमने इंटरनेशनल केमिस्ट्री सेंटर खोल दिया, हमने यहाँ इतने हजारों पर्चे छापे, लेकिन जब कोविड की बात आई एब्सोल्युटली नथिंग कम्स आउट। बहरहाल मगर देखें ना, इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो डिफरेंस है बिटवीन सब्सटेंस एंड सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक। आपके पास PhD है, आई हैव नो कंसर्न वेदर यू हैव दैट पीस ऑफ पेपर और नॉट। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आपको आता क्या है, व्हाट डू यू नो, व्हाट कैन यू डू, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट। इन्होंने ये शुरू किया कि नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सब्सटेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डिग्रियां देते जाओ। अब डिग्री हर किसी के पास है, आता किसी को कुछ नहीं। रेवड़ियों की तरह PhD बांटे हैं, MPhil बांटे हैं, MSc। पेपर करो, उसमें कंटेंट कुछ नहीं, नंबर ऑफ पेपर्स हैं लेकिन कंटेंट कुछ नहीं, क्वालिटी कुछ नहीं। प्रोफेसर्स बनाओ, प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाना उनको नहीं आता। रिसर्चर्स बनाओ, रिसर्च उनको नहीं आती, टाइटल लग गया। तो ये हमें सुपरफिशियल चीज़ों से सब्सटेंस की तरफ जाना होगा, और ये तरीका नहीं है जैसे इन्होंने किया था पिछले 20 साल में। 20 साल हमने ज़ाया किए हैं। अब खुदा न खास्ता मुझे लग रहा है कि इस गवर्नमेंट की वजह से अगले 20 साल भी ज़ाया हो जाए। चलिए।